کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان خان یوسف زئی۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے اللہ رب العزت کی مدد کو حاصل کریں۔ لیکن انتہائی معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ماہ سیام میں بھی جس کے لیے روزے آپ پر فرض کیے گئے، اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ روزے رکھ کر آپ عاجز ہو جائیں، آپ متقی ہو جائیں۔ اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کے اندر صبر آئے، آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے، روزے سے اپنے غصے پر قابو رکھیں، اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر صبر کی نوید سنائی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا فداء الرحمان حقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر شکر گزار ہوں اس خوبصورت پروگرام میں موضوع کرنے پر اللہ جل وعلا بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ انتہائی فکر انگیز ہے، اس لحاظ سے کہ رمضان المقدس کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ میرے اندر کی جتنی غلاظتیں ہیں اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اور جتنی ایسی پوری یعنی خواہشات، تمنائیں، جذبات اور اخلاق رذیلہ نکل کر میں صفات حسنہ کا ایک مجسمہ بن جاؤں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ روزے کا ایک بڑا مقصد جو تقویٰ ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ تقویٰ کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ وہ چیزیں جو ایک مومن کے اندر بنیادی طور پر صبر اور شکر دو چیزیں ہیں کہ مصائب پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، جزا و فضا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے مختلف آیات قرآنیہ تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے یہاں ایمان والوں کو مدد حاصل کرنے کا کہا گیا۔ سب سے پہلے لغوی طور پر صبر کہتے ہیں، رکنے کو کہتے ہیں، اور صبر کی تین قسمیں جو علماء نے بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک الصبر علی الطاعہ، نیکی پر جمے رہنا۔ الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، یعنی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات قبیحہ سے خود کو بچانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ الصبر علی المصائب، تکالیف پر جزا اور فضا نہ کرنا، تکالیف پر آدمی کو وہ طرز اختیار نہ کرنا جو اللہ جل وعلا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صبر اللہ جل وعلا کو پسند ہے، اور کتنی جگہوں پر صبر کو تقدم حاصل ہے شکر پر۔ شکر کا تعلق، یعنی شکر کا ذکر بعد میں آیا اور صبر کا ذکر پہلے آیا۔ اور وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واصبروا فإن اللہ مع الصابرین، صبر اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ صبر کی تین قسمیں عرض کی تھی کہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے خود کو بچانا، کفر اور شرک سے خود کو بچانا۔ تو رمضان المقدس ہے، ہمارے عقائد اور نظریات بھی درست ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ آدمی کو توہم پرستی سے بچنا چاہیے، آدمی کو ان رسومات سے گریز کرنا چاہیے جو سنت کے مقابل آ رہی ہوں، اور اسی طرح سے ان رواجات کو بھی ترک کرنا ہوگا جو اذیت کا سبب بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرتی رسموں کا طوق تمہارے گلوں سے اتارا، انہیں نکالا، تمہیں آزاد کیا، تمہیں وہ جو رسومات کے پھندے ڈلے ہوئے تھے ان سے تمہیں آزاد کیا ہے۔ اور آج اگر ہم خود کو یعنی رسموں کی زنجیروں میں جکڑ کر
بیڑیوں میں خود کو جکڑ کر پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو رواج کی بات ہے. سنت کو ترجیح دینا ہوگی, سنت کو اپنانا ہوگا. اور سب ادھر ایک سوال, ایک تلخ سوال یہ کہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں, روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے, روزہ ہمیں برداشت کرنے کی تلقین کرتا ہے, روزہ ہمیں گالی دینے سے روکتا ہے, روزہ ہمیں لڑنے سے روکتا ہے. کیا ہم روزہ رکھ کے صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھ کے غصہ کرنے سے گریز کرتے ہیں؟ کیا روزہ رکھ کر ہم بد زبانی کرنے سے گریز کرتے ہیں؟ کیا روزہ رکھ کر ہم اپنے اس بھائی کو حق دیتے ہیں جو اس کا حق ہے, یا اپنا حق کسی کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید, قرآن رشید سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ جل وعلا نے جو فرمایا, قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, کہ تو نے لوگوں سے بات نہیں کرنی اے زکریا علیہ السلام مگر اشاروں سے. اب وہاں چپ کا روزہ یعنی یہ ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو اشاروں اور کنایوں سے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان کا روزہ نہیں ہے. جو مغلظات آدمی چاہے اور بکتا رہے, کسی کی غیبت کرے, کسی پر بہتان لگائے, کسی کی دل آزاری کا سبب بنے, اور پھر اسی طرح سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو آپ نے حقوق کی بات کی ہے کہ جس کا دینا ہے اس کو نہیں دیا جا رہا, حق تلفی کے معاملات ہیں. میں ریحان آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ناظرین بہت سارے میرے جاننے والے بھی ہوں گے, بہت سارے میرے اعزاء و اقربا بھی ہوں گے, مجھے دیکھ رہے ہوں گے, مجھے سن رہے ہوں گے. مجھے فی الحال کے لیے ناقل سمجھیں, اللہ مجھے عامل بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ میں بولتے ہوئے دوسروں کو تنقید کی زد میں لا کر تنقید برائے تنقید کر رہا ہوں. ایک معاشرتی رویے ہیں کہ ہم رمضان المقدس میں روزے کی حالت میں اس کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. صبر و شکر کی کیفیت ہے, اور صبر ایک بڑا خاصہ ہے جو میں نے حاصل کرنا ہے روزے کی یعنی اس کیفیت میں ڈوب کر کہ اس وقت کی کیفیت میں کیا عالم ہوتا ہے. ابھی آتے آتے میں پیٹرول پمپ پہ تھا, تو جس طرف سے میں آیا میرے مخالف سمت سے آنے والے تقریباً 4 لوگوں کو اس نے وہ پیٹرول مجھ سے پہلے ڈال دیا. تو اب میرے ذہن میں تھوڑا سا آیا کہ میں اسے کہوں یا کچھ سختی کا بولوں. پھر فوری طور پر یہ آیا کہ روزہ ہے, میں تو تربیت کے مرحلے سے گزر رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ آدمی صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے بگاڑ کر رہے ہوں اور آدمی خاموشی سے گزرتا رہے. ہاں, اگر ایسا معاملہ کہ آمد الناس کو تکلیف ہو میری خاموشی سے, تو پھر وہاں آدمی کو اچھے پیرائے کے اندر جواب بھی دینا چاہیے, کوشش بھی کرنا چاہیے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو. مثلاً کی بات ہے, راستے چلتے ہوئے کوئی آدمی غلط گاڑی چلا رہے ہیں اور اس سے اندیشہ ہے کسی بڑے نقصان کا, تو روک کر اسے کہہ دیا جائے. اور اگر کوئی سختی کا ماحول ہے, کرنے کی کوئی ایسی حیثیت ہے, تو آدمی کو اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. روڈ پر صبر نہیں کرتے ایک شخص, اب راستہ آپ اسے دے سکتے ہیں, آپ جلدی میں اتنے کہ آپ اسے راستہ نہیں دیتے. اگر وہ ضرورت مند بھی ہے, اگر وہ حقدار بھی اس راستے کا, آپ پہلے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کسی کا اکرام نہیں کر رہے. میں اس میں کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جلدی یہ ہوتی ہے نا کہ میں نے افطاری گھر پہنچ کر کرنی ہے, اپنے دسترخوان پر کرنی ہے, اور اس دوران میں کسی کا حق غصب ہوتا ہے, کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, کسی کو اذیت پہنچتی ہے, اور تیز رفتاری کی ڈرائیونگ. میں سوچتا رہتا ہوں کہ آتے آتے جو ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے. یہ چیزیں ساری ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے, مسجد جا کے صف اول میں نماز پڑھنی ہے, اور پھر اگر کوئی میری جگہ پہ بیٹھ گیا اسے سختی کا معاملہ کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, تو طرح سختی اور تلخی اور جناب والا یعنی کھٹاس مٹھاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہم نے مٹھاس پیدا کرنی ہے, ہم نے محبتیں پیدا کرنی ہے. اللہ مجھے بھی محبتوں کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے دل میں کوئی میرے حوالے سے کوئی خفگی, کوئی ناراضگی ہے, اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کرے, اور میں بھی معاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی اللہ جل وعلا سے مانگتا ہوں کہ اے مالک, اپنے بندوں کی نفرت میرے دل سے نکال. اگر کسی نے مجھ سے برا کیا بھی ہے تو میں تیری رضا کے لیے معاف کرنے والا بن جاؤں, تو مجھے معافی کی توفیق عطا فرما. مولانا صاحب ادھر ایک سوال لیتا چلوں کہ اگر ہم روزے کی حالت میں صبر نہیں کریں گے, اس زبان پر کنٹرول
نہیں رکھیں گے، بد کلامی سے باز نہیں آئیں گے اور ذکر و اذکار نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو کیا یہ روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی بالکل نہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش گوئی وغیرہ آدمی غیبت سے نہیں رکتا تو وہ اس کو یعنی بھوک اور پیاس کے علاوہ پھر کیا حاصل ہوا؟ روزے کا ہو جانا، اب یہاں علماء کے ایک مطلب مختلف آراء ایک نظر سے گزری، بعض کے نزدیک وہ روزہ ہوتا ہی نہیں، بعض کے نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی دورانیت اور اس کا وہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ وہ یعنی وہ نور حاصل نہیں ہوتا، جو ثواب اس طرح سے اس کو نہیں ملے گا، فرض ادا ہو گیا لیکن جو روزے پر وعدہ ہے اللہ جل وعلا کی طرف سے آدمی پھر محروم رہ جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب۔ روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ صیام کی برکت سے۔ مولانا صاحب بہت قیمتی باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں سننا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم دنیا کی باتیں تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں کہ بیٹا اس لائن کی محنت کرو تو اتنے آپ کمانے لگ جاؤ گے، اس لائن کی محنت کرو تو اتنے کمانے لگ جاؤ گے، لیکن اس اخروی زندگی کی تیاری نہیں کرتے جو اس کے بعد آنے والی ہے، جو عبدالآباد کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکی زندگی میں قرآن نازل ہوتا ہے 13 سال میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 سے زائد جو آیات ہیں وہ صبر کی نازل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت براہ راست کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ وہ نبی جو دو جہاں کا سردار ہے، جن کے لیے دسترخوان ہونے چاہیے، جن کے لیے ایک کیا استقبال ہونا چاہیے آپ کا، اس نبی کو اللہ رب العزت صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تو ہم اس نبی کی امتی ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے، اور نبی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے آپ صبر کریں، آپ شکر کریں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ نے صبر کیا اور پھر اس پہ شکر کیا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اس صبر اور شکر کی بقدر اور اس کے عوض آپ کی چیز کو بڑھا دیں گے، آپ کے اندر صلاحیتوں کو بڑھا دیں گے، آپ کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ تو خدا را صبر کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ریحان خان یوسف زئی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔